کہ شرح سود میں مسلسل چوتھی بار کمی 17.5 سے کم ہو کر 15% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا شرح سود میں 2.5% کمی کا اعلان۔ روپیہ مستحکم ہو گیا، مہنگائی کنٹرول، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں۔ مرکزی بینک کا معاشی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ مرکزی بینک مسلسل 4 مانیٹری پالیسیز میں شرح سود 7% کم کر چکا ہے۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ کمیٹی کا بڑا فیصلہ، شرح سود میں یکمشت 2.5% کی کمی کر دی۔ مارکیٹ سروے میں شرح سود میں 2% کی توقعات تھیں۔ پالیسی بیان کے مطابق شرح سود 17.5% سے گھٹ کر اب 15% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق مسلسل 4 مانیٹری پالیسیوں میں شرح سود میں اب تک 7% کی کمی ہو چکی ہے۔ شرح سود 22% کی بلند سطح سے گھٹ کر 15% پر آ گئی ہے۔ بزنس کمیونٹی کی جانب سے مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ 7% پر آنے پر شرح سود میں 4 سے 5% کمی ہونی چاہیے۔ کہا کہ کاروبار چلانا بھی مشکل ہے۔ آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اجلاس تھا اور اس میں تقریباً اسٹیٹ بینک نے 250 بیسس پوائنٹ کی کمی کی ہے۔ ہمارا مطالبہ جو تھا وہ تقریباً 500 بیسس پوائنٹ کی کمی کا تھا، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ قدم جو ہے قابل تحسین ہے کہ جو ڈیفیسٹس ہیں وہ بھی ایسا ایسا کم ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہر 15 دن میں اس پالیسی کا ریویو ہونا چاہیے اور ایسا ایسا کر کے اس کو سنگل ڈیجٹس پہ لے آئیں۔ یعنی کہ اگر آج نومبر کی 4 تاریخ ہے تو ان کو اگلی جو بھی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے وہ 20-25 نومبر تک کر دینی چاہیے۔ انفلیشن جو ہے وہ 6.9 پر آ گئی ہے، تو کم از کم جو ہے یہ 5% اس میں کم ہوگا، لیکن وہ نہیں ہو سکا اور ابھی بھی 15% انٹرسٹ ریٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، تاہم رواں مالی سال کے 4 ماہ میں ٹیکس وصولی مقررہ ہدف سے کم رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل دوسرے ماہ سرپلس رہا ہے، جس میں برآمدات اضافے نے درآمدات میں اضافے کا اثر کم کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق IMF پروگرام کی منظوری سے غیر یقینی کیفیت کم ہوئی۔ صنعتی سرگرمیوں کی رفتار میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکسٹائل، غذا، گاڑیاں بنانے کی صنعتوں میں نمو ہوئی۔ رواں مالی سال معاشی ترقی 2.5 سے 3.5% کی حد میں رہے گی۔ مرکزی بینک کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 25 اکتوبر تک 11 ارب 20 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے ہیں۔ جون 2025 پر اسٹیٹ بینک کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ چند مہینوں میں مہنگائی میں مزید کمی آ سکتی ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ PIA کی نجکاری قبول نہیں، صدر PIA انجینئرنگ عبداللہ جدون نے واضح کر دیا۔ کہا PIA کو کمرشل ایئر لائن کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ PIA نے ہمیشہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ PIA کی نجکاری کے خلاف سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز سامنے آ گئی۔ کراچی پریس کلب پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبداللہ جدون نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بولے PIA کی نجکاری کے لیے 10 ارب روپے کی بولی لگائی گئی۔ دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی محصور ہوتے ہیں ان کو باحفاظت وطن واپس لانے کی ذمہ داری قومی ایئر لائن کو دی جاتی ہے۔ کوئی ایشو نہیں ہے، پرائیویٹائز کریں، انویسٹر آئیں، آ کے اس کو چلائیں۔ پہلے اسوانی صاحب چلاتے رہے، اس کے بعد نیشنلائز ہوئی، جو بھی ہے اس کے بعد چلتی رہی، آج آ کے اس نیج تک پہنچ گئی کہ 32 ایئر لائنوں کی ماں اور 10 ارب روپے، اور ہال میں جو ہے اگر کوئی والی وارث مالک ہوتا تو وہ کھڑا ہو جاتا وہاں پہ، اس وجہ سے کہ جہاں پہ بھی پاکستانیوں کو ریسکیو کرنے کا مشن آتا ہے تو ہم باؤنڈ ہیں ایز اے گورنمنٹ امپلائی، ایز اے PIA، ہم وہاں ان کو ریسکیو کرتے ہیں۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر نے PIA کے بیڑے میں شامل انجنوں کو سستے داموں فروخت کرنے کے منصوبے کا بھی دعویٰ کیا۔ عبداللہ جدون کا کہنا تھا کہ 777 ساختہ 5 طیاروں کے 10 انجن کوڑیوں کے مول فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بدترین کرپشن پر FIA سے رجوع کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ 5 چھوٹے والے انجن GE 90-94 براوو، ایک کوٹیشن آئی 28.5 ملین کی، دوسری 28.2 ملین کی، تیسری جو ہے 25 پوائنٹ سمتھنگ کی، اور اتنے میں تو ایک انجن بھی نہیں ملتا، آپ 10 انجن دینے جا رہے ہو۔ یہ کیونکہ ہماری مشاورت جاری ہے اس پہ کہ ہم کیس میں سبجیکٹ کیس ٹو کیس ہم اس میں ہم ایپلیکیشن فائل کریں اور
वहाँ पे आम पार्टी बने। अब्दुल्ला जदून ने कहा कि पीआईए इंतजामिया ने मुलाजमीन के पेंशन फंड के 30 अरब रुपए ऑपरेशन समेत दीगर अमूर पर खर्च कर दिए हैं। ऐसा ही कुछ मामला मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड के साथ भी किया गया। अगर चारों सूबाई हुकूमत से मिलकर कंसोर्शियम के तहत पीआईए को खरीदती हैं तो इस पर हमें कोई एतराज नहीं। इस मौका पर सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के जनरल सेक्रेटरी जनरल अवैस जदून और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में भी बिजली बंदिश से शहरी परेशान है। बार बार बिजली से जाने से पानी की किल्लत का मसला भी बढ़ गया है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। बिजली न गैस और ना ही पानी, कराची वालों की दर्दनाक कहानी। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। बिजली की बंदिश से बच्चे बड़े सभी अजियत में मुब्तला हो गए। उससे क्या मसाइल होंगे, सब जो है बच्चे जो है रो रहे हैं, जो मरीज हैं बेचारे वो परेशान हैं। फ्लैट हैं, ग्राउंड +4 बने हुए हैं, छोटे छोटे से फ्लैट हैं, लेकिन उसके अंदर गर्मी में लेडीज़ भी बेचारी पर्देदार वो भी वहाँ रह रही हैं। क्या करें, पंखों से जल रही हैं। बैटरी कब तक चलेगी? 8 घंटे तो नहीं चल सकती। यहाँ तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है ना, 12-12 घंटे लाइट नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं है। शहरियों को भारी बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग के मसाइल का सामना है, जबकि नन्हे बच्चे भी बिजली की बंदिश के वक्त मच्छरों से परेशान हैं। इतनी डिस्टर्बिंग होती है और लाइट जाती है, पसीने आते हैं, कॉपीज खराब होती है तो मच्छर काटते हैं, और साथ में कचरा कुंडी है तो वहाँ पर इतनी गंदगी है इसलिए मच्छर काटते हैं हमें। लोड शेडिंग तकरीबन 8 से 10 घंटे की होती है यहाँ पे, और गैर एलानिया ज़ाहिर है फिर सारा मामला जो भी है डिस्टर्ब हो जाते हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील दौरानी की लोड शेडिंग पर शहरियों ने मुतल्लिका इंतजामिया से नजरसानी करते हुए जल्द मसाइल हल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। मेयर कराची ने कराची कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची 10 लाख रुपए की ग्रांट कराची प्रेस क्लब को देगी। इस हवाले से शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। मेयर कराची शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस क्लब में कराची कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का कहना था कि शहर की तहजीब व सकाफत और इल्म व अदब को महफूज किया जा सकेगा। कराची कॉर्नर शहर पर तहकीक के लिए मौसर साबित होगा। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि तारीख़ी किताबों से जुड़े ऐसे कॉर्नर गलियों, महलों और पार्कों में बनाने की ज़रूरत है। बल्दिया उज़्मा कराची प्रेस क्लब को 10 लाख रुपए की ग्रांट देगी। इस तरह के कॉर्नर्स को या इस तरह के सेंटर्स को हम कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि हर शख्स तो प्रेस क्लब नहीं आ सकता। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में इस तरह की चीज़ मैसर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आज ऐलान करता हूँ कि जो प्रेस क्लब की एक ग्रांट थी बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से, जो कि कई साल से डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो इस अच्छे कामों को देखते हुए जिस तरह सिंध गवर्नमेंट और इदारे इनको ग्रांट देते हैं, बल्दिया उज़्मा कराची भी उसका पार्ट बनना चाहेगी, और 10 लाख रुपए जो साल का एक ग्रांट है उसका मैं ऐलान करता हूँ कराची प्रेस क्लब के लिए। फेरियर हॉल की लाइब्रेरी की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल होने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि खालिक दीना हॉल और डेंसो हॉल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। म्यूनसिपल टैक्स की मद में आमदनी आना शुरू हो गई है, जो सिर्फ शहर के तरक्याती कामों पर खर्च होगी। जो आपने लाइब्रेरी की बात की, मैं आपको अच्छी खबर सुना दूँ, फ्रेयर हॉल की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर ली गई है। उसके ग्राउंड फ्लोर पे जो लाइब्रेरी है उसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। उसको डिजिटल लाइब्रेरी भी इंशाल्लाह हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। डेंसो हॉल के ऊपर भी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करेंगे जो कि डिजिटल होगी, और खालिद डिना हॉल की भी तज़ीन व आराइश इस वक्त चल रही है। मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह अगले 15-20 रोज़ में, महीने में उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मेयर कराची ने मुखालफिन पर भी खूब तनकीद के निस्तर बरसाए। बोले, एक सियासी जमात के दौर में छोटे प्लॉटों पर बुलंदो बाला इमारतें बनी, कुछ लोग काम से ज्यादा उसकी तशहीर करते हैं। तकरीब में सदर सईद सरबाजी, जनरल सेक्रेटरी शुएब खान और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन शहरियार अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।
برطانوی تعلیمی ادارے اور برٹش کونسل کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اے اور او لیول پڑھائی میں جدید کورسز سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈائریکٹر پیئرسن ایرکسن اسکول نے بتایا کہ ادارہ ترکیہ اور پاکستان سمیت 110 ممالک میں کورسز کروا رہا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ برطانوی تعلیمی ادارے پیئرسن اور برٹش کونسل نے کراچی کے نجی ہوٹل میں اسکولز لیڈرز کانفرنس سجائی۔ دی سٹی، ضیاء الدین اور بیکن ہاؤس سمیت دیگر اسکولوں کے اساتذہ نے شرکت کی اور تعلیمی نظام کی بہتری پر زور دیا۔ ڈائریکٹر پیئرسن اسکول کیتھرین بوتھ نے بتایا کہ یہ تعلیمی ادارہ ترکیہ اور پاکستان سمیت 110 ممالک میں کورسز کروا رہا ہے۔ Okay, so we've got over 900 schools across the Middle East, North Africa region. I think Pakistan has traditionally been a Cambridge country. We've got several very loyal Pearson EdXL schools who we've worked with in conjunction with the British Council for many years, and we are actively recruiting many more schools at the moment, and it's really exciting to see some of the schools that are coming on board with us. پاکستان میں برٹش کونسل کی ایگزام سروس کنٹری ڈائریکٹر امینڈا انگرام بولی کہ ہم اسکولوں کو معلومات اور وسائل کے ذریعے بااختیار بنانے کے مشن پر ہیں۔ اس تعلیمی ادارے کی شراکت داری دنیا بھر کے اساتذہ کو قیمتی وسائل اور مدد فراہم کرنے کو مضبوط بناتی ہے۔ The British Council is absolutely delighted to support Pearson at this event. Part of our mission is to help bring quality education to as many people as possible. And I think for us what's important is that schools have the choice to choose the international qualifications that they think will suit their teachers and their students the best, because at the end of the day what the British Council wants to do is to have the best possible outcomes for people. These are qualifications that can open the door to the future. They can really make dreams come true. کانفرنس میں اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ کراچی نوجوان تحریک کی جانب سے سرجانی حسن بروہی گوٹھ میں میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مکینوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ کراچی نوجوان تحریک نے عوام کو طبی سہولیات مفت فراہم کرنے کے لیے سرجانی ٹاؤن حسن بروہی گوٹھ میں مفت میڈیکل کیمپ لگایا، جس میں جلد سمیت مختلف امراض کے ماہرین نے رہائشیوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی۔ مکینوں کے لیے میڈیکل کیمپ میں مفت شوگر ٹیسٹ، خون ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور آنکھوں کے مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ کراچی نوجوان تحریک کے چیئرمین فیضان حسین نے کہا کہ میڈیکل کیمپ میں عوام کو مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نیشنل سلور میڈل جیتنے والے ویٹ لفٹر گھر کا خرچہ چلانے کے لیے حجام بن گیا۔ عمر فاروق نے 2010 میں پشاور نیشنل گیمز میں پاکستان ریلوے کو سلور میڈل جتوایا تھا۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ سلور میڈلسٹ نے استرا تھام لیا۔ عمر فاروق ریکارڈ کے بجائے شیف بنانے لگے۔ نیشنل سلور میڈل جیتنے والے ویٹ لفٹر گھر کا خرچہ چلانے کے لیے حجام بن گیا۔ کورنگی کے رہائشی عمر فاروق نے نیشنل گیم پشاور 2010 اور 2012 میں پاکستان ریلوے کو سلور اور برونز میڈل دیا، لیکن پاکستان ریلوے نے عمر فاروق کو کچھ نہ دیا۔ تاہم گھر کے معاشی حالات اور تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر حجام بن گیا۔ سندھ کے لیے میں نے تقریباً 3 سے 4 میڈل میں نے لے کر دیے ہیں برونز، اور کراچی کے لیے تقریباً 2000 سے ابھی تک میں کراچی کو میڈل ہی دے رہا ہوں گولڈ، جس کے سپورٹ نہ کرنے کے بعد میں بھی بالکل بے روزگار ہوں۔ عمر فاروق کا کہنا ہے کہ 2007 سے 2012 کانٹریکٹ پر پاکستان ریلوے کے ساتھ رہا، میری 1.5 سال کی تنخواہ بھی ہڑپ لی۔ جنوری میں ہونے والے نیشنل گیمز کے لیے لگنے والے کیمپ میں مجھے بلایا جا رہا ہے، لیکن گھر کا خرچہ نکالوں یا ٹریننگ کیمپ میں جاؤں؟ بالکل سر، میں وزیر اعظم سے جو سندھ ہماری فیڈریشن ہے سب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری ہیلپ کریں تاکہ میں اپنی اسپورٹس کو آگے لے جا سکوں۔ جو ہمارا علاقہ ہے میں اس کا نام روشن کر سکوں، اپنے سندھ کا نام روشن کر سکوں، مین سر ہمارا کراچی ہے میں اس کا نام روشن کر سکوں، اور میرے ماں باپ تو میرے لیے بہت دعا گو ہیں۔ بس گورنر صاحب سے یہی گزارش ہے کہ کوئی سپورٹ کریں۔ نیشنل ویٹ لفٹر محمد عمر فاروق حال ہی میں سندھ گیمز میں کراچی کو گولڈ میڈل اور انٹرا صوبائی نیشنل چیمپئن شپ میں سندھ کو گولڈ میڈل بھی جتوا چکے ہیں۔ کورنگی سے نیشنل گیم تک کا سفر اور سلور میڈل جیتنے والے محمد عمر فاروق کا کہنا ہے اگر حکومت پاکستان مجھے سپورٹ کرے تو اولمپک میں بھی پاکستان کے لیے میڈل لا سکتا ہوں۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ محمد عماد، سٹی 21۔